عبداللہ کا پوت آیا، عبداللہ کا پوت آیا، بی بی آمنہ کا جایا، بی بی آپ صرف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، بولنا نہیں ہے، گناہ ہو جائے گا، آواز ہے اللہ کے بندو، بی بی عبداللہ کا پوت آیا، عبداللہ کا پوت آیا، بی بی آمنہ کا جایا، بی بی آمنہ کا جایا۔ اب کیا ہوا؟ حورو ملک نے مل کر گایا، ہریانہ بنا آیا، ہریانہ بنا آیا۔ اب جب میں آگے واقعات چند عرض کروں گا نا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہریانہ بنا آیا۔ ابھی تک آپ چونکہ اس حقیقت کو نہیں پہنچ سکے، اس لیے ابھی زیادہ گلا نہیں ہے۔ میں ایک گراؤنڈ بنانے کے لیے نا، میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ کی انوالومنٹ ہوتی آگے انشاءاللہ۔ میرے نبی کے میلاد کی پاور ہی اتنی ہے، اس میں رنگ اور عظمتیں ہی اتنی ہیں کہ انشاءاللہ بڑے بڑے بول پڑے آپ تو بھی کراچی والے ہونے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ مجھے میرے نبی کے عشق پہ یقین ہے کہ میرے نبی کا پیار جب بیان ہو یہ خود دلوں میں جا کے گھستا ہے۔ میرے نبی کی پیاری امی حضرت سیدہ آمنہ آپ فرماتی ہیں کہ 12ویں شب تھی، سحری کا وقت تھا، سوموار والا دن، فرماتی ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ آج میرے گھر میں میرے لال کی آمد ہے، میرے گھر میں میرے لال کی آمد ہے، لیکن دو چیزیں مجھے بڑی پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ ایک یہ کہ میرے گھر میں روشنی کے لیے چراغ نہیں تھا، دوسرا یہ کہ میرے گھر میں کوئی ایسی خاتون نہیں تھی جو اس لمحے میری خدمت کر سکتی۔ یہ دو باتیں ایسی تھی کہ میں پریشان تھی۔ اچانک اسی پریشانی کے عالم میں رات کا پچھلا پہر ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر میں نور ہی نور ہو گیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اتنے میں نے سبز سبز پرندے دیکھے، میرے کمرے میں پھڑ پھڑانے لگے، پھر سرخ سرخ پرندے آئے میرے کمرے میں پھڑ پھڑانے لگے، میرے بستر پہ لا کے چونچوں سے موتی بکھیرنے لگے، میرا بستر موتیوں سے بھر گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ روشنی کدھر سے آئی ہے، یہ پرندے کیوں کرا رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ پھر میری حیرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا کہ جب میرے گھر کی دیوار پھٹنے لگ گئی، لمبے لمبے قدم والی عورتیں اندر آئیں۔ میں نے پوچھا تم کون ہو، کدھر سے آئی ہو، کیوں آئی ہو؟ ایک کہنے لگی آمنہ میں آدم کی بیوی حوا ہوں، دوسری کہنے لگی آمنہ میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، تیسری کہنے لگی میں اسماعیل کی امی ہاجرہ ہوں۔ کیوں آئی ہو آمنہ؟ تجھے مبارک دینے کے لیے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی۔ عبداللہ کا پوت آیا، بی بی آمنہ کا جایا، عبداللہ کا پوت آیا، بی بی آمنہ کا جایا، حور ملک نے مل کر گایا، راجے دلارا بنا آیا، ہریانہ بنا۔ آگے پہنچ گئے، سیدہ فرماتی ہیں کہ بس پھر میں اپنے دھیان ہے جی بھائی، اچانک ایسے معاملات میں بندہ کتنا پریشان ہوتا ہے، لیکن میرے نبی کی امی آپ فرماتی ہیں کہ یہ پہلی بار نہ تھی، یہ پہلا واقعہ نہ تھا کہ انہونی ہو رہی ہو،
انہونی ہو رہی ہو. نبی کی امی آپ نے اور بھی کچھ دیکھا. فرمایا بڑا پرانا. جس دن سے جناب عبداللہ کی امن میرے بدن میں آئی. اب جو جملہ بولوں گا مزہ آئے گا. جس رات میرا نبی پشت والد سے رحم مادر میں منتقل ہوئے، اس رات قریش کے گھروں میں باندھے ہوئے جانور عربی بول بول کے کہنے لگے دنیا کا سردار آنے والا. کسی نے پوچھا او نبی کی امی بتائیں آپ نے کیسے محسوس کیا؟ فرماتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے اور ماں کی طرح میرا مسئلہ نہیں تھا. محسوس تک نہیں ہوتا تھا کہ میرے بدن میں کوئی ہے. پھر آپ کو پتہ کیسے لگتا؟ فرماتی ہیں بس اس طرح کہ جب میں رستے سے گزرتی تو پتھر کہتے نبی کی ماں تمہیں سلام ہو. میں درندوں کے پاس سے گزرتی، چرند پرند درند یہ درندے میرے سامنے جھک جاتے. شجر حجر آواز آتی السلام علیکم یا ام رسول اللہ، نبی کی ماں تمہیں سلام ہو جائے. اب فرماتی ہیں اور مجھے کیسے پتا چلا؟ فرماتی ہیں جب سے پیاری عبداللہ کی امانت میرے بدن میں آئی اور ماں کی طرح میرا غم نہیں پڑا بلکہ میری خوشیاں بڑی، میری عزتیں بڑی، میری عزتیں بڑی، میرا وقار بڑا، میرا احترام بڑا. وہ اس طرح کہ جب بھی میں جن رستوں سے گزرتی میرے جسم سے کستوری کی خوشبو خود بخود مہکنے. میرے نبی کی امی فرماتی ہیں کہ بس ادھر یہ نا دیواریں پھٹ گئیں، لمبے لمبے قدوں والی عورتیں آئیں، تعارف اپنا کروایا. سیدہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے ایک حسین و معجبی خاتون کو دیکھا. ایسا حسن و جمال میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. میں نے اسے دیکھا میں حیران رہ گئی. وہ تو کون ہے؟ تجھ جیسی عورت میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھی. تو کدھر سے آئی ہے؟ تیرا اتا پتا کیا ہے؟ تو کس کی بیوی ہے؟ تو کس کی بیٹی ہے؟ تو کس کی ماں ہے؟ کہنے لگی آمینہ میں دنیا کی عورت نہیں ہوں، میں جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں. رب نے مجھے تمہاری خدمت کے لیے بھیجا ہے. میرے نبی کی امی فرماتی ہیں کہ بس پھر کیا تھا؟ رات کا پچھلا پہر سیدہ فرماتی ہیں کہ بس پھر میں نے اچانک دیکھا خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، میرے جسم سے نور نکلا. ادالی قصور الشام، اس نور کی چمک نے میری نظروں کو ایسے چمکایا کہ ملک شام کے محل سارے میرے لیے روشن ہو گئے. میں نے ادھر دیکھا مشرق نظر آئے، ادھر دیکھا مغرب نظر آئے، سب کچھ میرے سامنے یہاں آ گیا. اتنے میں جی حاضر ہے صاحب، اتنے میں میرے کانوں میں آواز آئی قد جاء رسول اللہ، اللہ کا رسول آگے آئے. بولنے تو ہے نا اللہ کا رسول آگے آئے. فرماتی ہیں کہ بس میں حیران رہ گئی. اتنے میں میرا لال محمد مجھ سے غائب ہو گئے، مجھ سے غائب ہو گئے، میری نظروں سے اوجھل ہو گئے. میں حیران رہ گئی یہ کیا ہو گیا. میرے کانوں میں عاطف غیبی کی آواز آئی، میرے کانوں میں عاطف غیبی کی آواز آئی. طوفو
محمد بمشارق الارض ومغاربها، اے محمد کو مشرقوں میں لے جاؤ مغربوں میں لے جاؤ، وادخلوہ البحار، سمندروں کی سیر کرواؤ، کل اقوام عالم، کل کائنات کی جمیع چیزوں پر میرے محمد کو پیش کرو، لیعرفوا باسمہ وبناتہ وصورتہ فی جمیع الارض، واردوا علی کل روحانی من الجن والانس والملائکۃ والطیور والوحوش۔ لے جاؤ میرے محمد کو مشرقوں میں مغربوں میں جنگلوں میں صحراؤں میں سمندروں میں، ہر چیز کو ان کی زیارت کرواؤ، ان کی پہچان کرواؤ، ان کی پہچان کرواؤ۔ سیدہ فرماتی ہے کہ پھر میرے کانوں میں آواز آئی، پھر آواز آئی، فاتو خلق آدم، انہیں آدم کی تخلیق دے دو، ومعرفت شیس، انہیں شیس کی معرفت دے دو، وحسن یوسف، یوسف کا حسن دے دو، وفصاحت صالح، صالح کی فصاحت دے دو، وبشرا یعقوب، یعقوب کی بشارت دے دو، وحکمت لوط، لوط کی حکمت دے دو، وشدت موسیٰ، موسیٰ کی شدت دے دو، ورضا اسحاق، اسحاق کی رضا دے دو، ولسان اسماعیل، اسماعیل کی زبان دے دو، ابراہیم، ابراہیم کی خلت دے دو، وطاعت یونس، یونس کی طاعت دے دو، وصبر ایوب، ایوب کا صبر دے دو، وجہاد یوشع، یوشع کا جہاد دے دو، وصوت داؤد، داؤد کی آواز دے دو، وحب دانیال، دانیال کی حب دے دو، ووقار الیاس، الیاس کا وقار دے دو، وعصمت یحییٰ، یحییٰ کی عصمت دے دو، وزہد عیسیٰ، اور عیسیٰ کا زہد دے دو، وَغْمِسُوا فِي اخلاق النبیین، جو کل نبیوں کے پاس ہے وہ سب میرے محمد کو دے دو۔ ہریانہ بنا آیا، ہریانہ بنا آیا، رات دلارا بنا آیا، آواز آوے، ہریانہ بنا۔ اب ذرا آگے پڑھئے تھوڑا اور کیا ہے، سیدہ فرماتی ہیں یہ نبی کی امی جان میلاد بیان کر رہی ہیں، آپ کے شاید علم میں ہے کہ کل ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر میں ان کا بات کروں گا، آپ پریشان ہو گئے، وہ بے غیرت قوم ہائی کورٹ اسلام آباد جا کے ہمارے مسلک کو انہوں نے وہاں پر جا کے چیلنج کیا، بات یہ ہے کہ کب تک ہم امن امن کی بات کرتے رہیں گے، دیوبندی وہابی مولوی ہائی کورٹ اسلام آباد میں گئے کہ جو پاکستان کی گورنمنٹ نے سرکاری طور پہ جشن عید میلاد النبی منانے کا اعلان کیا ہے، اس اعلان سے انہیں روکا جائے۔ میں نے ان کے دو چار بڑے مولویوں کو فون کر کے کہا، میں نے کہا اگر کوئی تارا سنگھ جاتا کا سینہ پھاڑ دیتی ہے، انگلی میں نے ادھر اٹھائی، سینہ شناشن کا ادھر پھٹا، میں سوچ میں پڑ گیا وجہ کیا ہے، یار اس کو ہم نے کوئی مارا تو نہیں ہے،
اس کا سینہ کیسے پھٹا؟ حدیث ہے، یہ کوئی عقل کی بات نہیں، یہ کوئی میری بات نہیں، نبی کی بات ہے کہ یہ تیر کی طرح شیطان کی چھاتی میں لگتی ہے انگلی میں نے ادھر اٹھائی، لگی اس کی چھاتی میں۔ علماء فقہا نے لکھا، فرماتے اصل میں شیطان توحید کا دشمن، شیطان توحید کا دشمن، شیطان رب کی توحید کا دشمن میں۔ تو جب یہ نمازی نماز میں زبان سے اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہے، انگلی اٹھا کر قول اور فعل، قول اور فعل، قول اور فعل دونوں اکٹھے کر دیتا ہے۔ اب جب قول و فعل اکٹھے آتے ہیں تو پھر توحید کے دشمن کو اتنا درد ہوتا ہے جتنا سینے میں تیر لگنے کا درد ہوتا ہے۔ پتہ لگا جب قول کے ساتھ فعل مل جائے، بھائی جاگنا ہے، جب قول کے ساتھ فعل مل جائے دشمن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میرا نبی غدیر خم میں کھڑا ہے، میرے نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ کھڑے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کدھر ہے؟ ادھر مولا علی آئے، میرے نبی نے ساتھ کھڑا کیا، مولا علی کا ہاتھ بلند کیا، توجہ، اپنا ہاتھ بھی بلند کیا، ہاتھ اٹھا کے فرمایا جس کا میں مولا اس کا جس کا میں مولا، بولے یا من کنت مولا علی، علی من کنت مولا، صدیق کا نعرہ علی، علی ہر مومن بولا، علی، علی میرا دینوں قبلہ، علی، علی میرا قبلہ کعبہ، علی، علی میرے دل کے اندر میرا ایمانوں قبلہ، علی، علی میری پہچانوں، میرا دینوں قبلہ، علی، علی زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ میرے نبی نے میرے نبی نے غدیر خم کے موقع پہ توجہ، یہ کوئی پریکٹس کروانے کا مقصد ہوتا ہے، علی پاک کا ہاتھ بلند کرایا، اپنا بھی ہاتھ بلند کیا، یا رسول اللہ آپ نے نماز کا اعلان کیا، ہاتھ بلند نہیں کیا، آپ نے روزے کا اعلان کیا، ہاتھ بلند نہیں کیا، اور اعلان ہوئے ہاتھ بلند نہیں ہوئے۔ یہ آج ولایت علی، علی کی محبت کا ولایت کا اعلان ہونے لگائے، ہاتھ کیوں بلند ہوئے؟ کوئی جواب آتا ہے ادھر زبان سے بولا، ادھر ہاتھ اٹھ گیا، تاکہ قول اور فعل دونوں جمع ہو جائے۔ اب تم فیصلہ کرو، جب توحید کے مسئلے پہ قول اور فعل اکٹھے ہوئے، دشمن کے سینے میں یہ انگلی تیر بن کے گھسی تھی، اب خدائی جانے علی کے نام پہ جب بازو اٹھتا ہے تو دشمن حیدر کو کتنی تکلیف دیتا ہے۔ نعرہ حیدر، بھائی بات سمجھ آئیے کہ ہاتھ اٹھا کے کیوں علی علی کرتے ہیں؟ لہذا اب ایسے بھی علی، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، نا اب کے بعد یہ ذہن میں رکھنا، یہ درد تو شیطان، نعرہ حیدری، آپ کی کوئی یاری ہے تو پھر اٹھا دو، نعرہ حیدر، آئے ہائے ہائے، میرا رب فرماتا ہے سنو سنو، قد جاکم
برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، تحقیق تمہارے پاس رب کی طرف سے میرا محمد معجزہ بن کے آیا ہے۔ ہم اہل سنت حضور کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں، حضور کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں۔ تو بس ذکر رسول ہو، چاہے ولادت کا، صورت کا، سیرت کا، نبی کے بچپن کا، لڑکپن کا، مدنی زندگی، مکی زندگی، دہن، بطن، سکن، تکلم، تبسم، جمال، کمال، صحابہ، مدینہ، مسینہ، بس ذکر حضور کا ہو، ہوتا وہ میلادی۔ حضور کا ذکر ہو وہ ہوتا۔ تو کون میرا نبی، کون میرا نبی؟ میں شجرہ پڑھنے لگا ہوں لیکن فیس چاہیے۔ Are you ready? Ready? دیں گے فیس؟ وہ جیب پہ آگ نہ لگا صاحب، میں کوئی اور فیس مانگنے لگا۔ سنو، ہم حضور کی ولادت پر خوشی کو عبادت سمجھتے ہیں اور یہ مستحب ہے، کریں گے ثواب، بولیے کریں گے، اور جو اس سے منع کرے گا وہ منافق، کیونکہ قرآن نے منافقوں کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ تو جو رسول کے ذکر سے روکے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ میلاد مستحب ہے اور نماز فرض ہے۔ ماشاءاللہ، اب سبحان اللہ، آدھے آنکھی ہیں، آدھے بولے ہو، نماز فرض، ماں باپ کی خدمت، والدین کا احترام۔ میلاد مصطفیٰ کا آج کا موضوع جو میسج ہے وہ کیا ہے کہ ہم ایسے حضور کے غلام بنے جن سے اس کا محلے والا تنگ نہ ہو۔ ہم حضور کے ایسے غلام بنے جن سے ان کے ماں باپ ناراض نہ ہو۔ ہم حضور کے ایسے غلام بنے کہ جن سے شہر والے تنگ نہ ہو۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی، ماں باپ کی خدمت۔ چلیے آپ فیس دے دیں، میں جو ہے نا وہ بغیر نہیں، بغیر فیس کے کبھی نہیں چلتا کام، بھلے تھوڑی لوں گا لیکن لوں گا ضرور۔ یہ تا حد نگاہ اجتماع ہے، 50 بندہ چاہیے اس میں جو آج کے اس میلاد کی خوشی کے موقع پہ دل کی گہرائی سے یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ میں اپنے چہرے پہ حضور کی سنت کو سجاؤں۔ اب بولیں سرکار، کرسیوں پہ بیٹھنے والے شیطان کو یقین کرو نبی کی سنت کے عمل سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو نبی کی سنت سے پیار یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اچھا جی ہاتھ اٹھائیں، میں شجرہ سناؤں اور بات، داڑیاں والے نہیں، بغیر داڑھی والے جن کی داڑیاں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ داڑھی رکھیں۔ او میں صدقے جاؤں، یہ 50 سے تو کام اوپر چلا گیا۔ زندہ باد۔ یہ دیکھیں جی، میں بندہ پھڑ لے، میں نے بندہ پکڑ لیا، بس بھائی ہاتھ نیچے کر دو، بس جو جس بندے کو میں نے ٹارگٹ رکھا۔ اور میں اپنی بات بتاؤں، میری گفتگو کے دوران
سب سے زیادہ مزے میں اس بندے نے تقریر سنی اور میرا دل کر رہا تھا کاش حضور کی سنت پہ یہ حامی بھر کر. اس کا مطلب ہے انہوں نے دل سے حضور کی محبت میں میلاد سنا. رب نے میلاد کا تحفہ عطا فرمایا. آدم کے بیٹے شیش ہیں, شیش کے بیٹے یانس ہیں, یانس کے بیٹے قینان, قینان کے بیٹے ملائیل, ملائیل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشع, متوشع کے بیٹے نمک نیک نام, نمک نیک نام کے بیٹے نو, نو کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلحاب, زلحاب کے بیٹے شالح, شالح کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے تاتا, تاتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخور, ناخور کے بیٹے تاریخ, تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبی اللہ, اسماعیل کے بیٹے خیدار, خیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے الحیسہ, الحیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے اودود کے بیٹے وابا کے بیٹے دنان, دنان کے بیٹے مات کے بیٹے نزار, نزار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خزیمہ, خزیمہ کے بیٹے کنانا, کنانا کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فہر, فہر کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. ہریالہ بنا آیا, رات دلارہ بنا آیا,